کر دیا وانا محمد کا شیخ پیشکش کو سمجھ فرمائے کہ ملے گی زندگی آ کر یہاں مردہ زمینوں ملے گی زندگی آ کے مردہ زمینوں کو ارے مدینے میں ہوا قائم شفاعانہ محمد مدینے میں ہوا قائم شفاعانہ محمد کا اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے حضرات ایک ناری سلمان کہ جہاں ہر آئینے صورت نظر آئے یہاں ہر آئینے میں ایک ہی صورت نظر آئے جہاں میں بس وہی ہے آئینہ جہاں میں بس وہی ہے آئینہ خانہ محمد کا اور خدا کے گھر میں قبضہ کفر کا ہونے ہی والا تھا سمجھ فرمائیں گے اگر جہاں میں کفر کا جہاں میں کفر کا ایک ناری سورہ تھا کہ شب معراج دیکھی ہے بلندی نور کی سب نے شب معراج دیکھی ہے بلندی نور کی سب نے ٹھہر جانا ملک کا آگے بڑھے جانا شب معراج دیکھی ہے بلندی نور کی سب نے ٹھہر جانا ملک کا آگے بڑھے جانا محمد کا خدا کے گھر میں قبضہ کفر کا ہونے ہی والا تھا خدا کے گھر میں قبضہ کفر کا ہونے غنیمت ہو گیا ایسے میں آیا جانا کے گھر میں قبضہ کفر کا ہونے والا تھا غنیمت ہو گیا ایسے میں آیا جانا محمد
محمد ادھر کا تھوڑا سا کونے میں کیا ہے تم نے بالکل ادھر کرو تھوڑا سا نہیں اس کتاب کا اجرا کریں اس وقت کیا مہمانوں کو دینا کیا نعرہ سلوات تو مہمانوں کو تو پہنا دیجیے مہمانوں کے لیے جو آئے گا تقریباً کوثر بھائی بسم اللہ پہلے صدر محترم کی خدمت میں آپ شال پوشی کرنے جا رہے ہیں جناب کوثر زیدی صاحب بسم اللہ ارے جائیے کوثر بھائی آپ ٹھیک کام کر دیے تو اچھا ہے اللہم صلی اللہ محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی کی خدمت میں شعال محبت پیش کر رہے ہیں جناب کوثر زیدی صاحب مہمان شاعر جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں یہ شعال پیش کر رہے ہیں جناب کوثر زیدی صاحب ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات مہمان جناب ندیم صدیقی صاحب جو آج کے اس جلسے کے مقالہ نگار ہیں ان کی شال پوشی کی جا رہی ہے اور ابھی منظر کو بنا دیجیے محترم سب سے کم سن مقالہ نگار آج کے منظر شعور صاحب ان کی بھی خدمت میں شعال پیش کر رہے ہیں ٹھیک حضرات اس پروگرام کو سجانے و سنوارنے میں بڑی خدمت کی ہے اور بڑی کوشش کی ہے محترم جناب نشتر صاحب مالکی نے وہ بھی مستحق ہے اس شال کے کوثر زیدی صاحب نے ان کی خدمت میں پیش کی آپ حضرات ایک اور صلوات ان کے لیے بھی شاید فرما دیجیے اور اس کتاب کی نشر و اشاعت میں بہت کوششیں کی دن رات محترم جناب مولانا یوسف صاحب قبلہ نے ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے کیا جی جی انشاءاللہ آئیے حضرات کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے اس کتاب کے حوالے سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محترم جناب کوثر زیدی صاحب کا شعری مجموعہ زندہ لمحے کے نام سے مرحلہ کتابت و طباعت و اشاعت سے گزر کر اپنی کامل منزل پر پہنچ گیا اور تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے ہاتھوں آنے والا ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ فیصلہ بڑا دشوار ہے کہ نثر کو نظم پہ فوقیت ہے یا نظم کو نثر کے اوپر مگر سچائی یہ بھی ہے ہمارے درمیان جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں محترم خاص طور سے استاد محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی جناب ندیم صدیقی ایسی شخصیتیں موجود ہیں ان کے درمیان لب کشائی امر محال ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انقلابات زمانہ نے اور سماعتوں کی کشش نے یہ بات کھلم کھلا دنیا پر آشکار کر دی ہے کہ بہرحال نظم کو نثر پہ فوقیت حاصل ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اگر یہ سچائی نہ ہوتی تو میں اپنی بات کی دلیل کے طور پہ یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ معصومین جنہوں نے نثر بھی نظم کے طور پہ دنیا کے حوالے پیش کی اور جتنے خطبات ہیں آپ اگر پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب سا سرور اور عجیب سا کیف حاصل ہوتا ہے اس کے اندر وہ الفاظ کی نشست و برخاست وہ کیفیت شعریت جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ واقعی یہ نثر نہیں نظم پڑھا جا رہا ہے اس نظم کے ہونے کے بعد بھی معصومین نے اشعار کہے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اور اس ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ کوئی نبی
کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس نے آل محمد کا قصیدہ نہیں پڑھا، اور قصیدے کی ابتدا خود حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کے قصیدے کا تذکرہ ہمارے غراب کے 8ویں امام نے کیا ہے۔ اور 8ویں امام نے واضح لفظوں میں جب کسی نے پوچھا کہ آل محمد کی مدح و ثنا کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو 8ویں امام نے عرض کیا کہ حضرت آدم نے ہمارے بیت کی شان میں پہلا قصیدہ کہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آدم سے خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک قائم ہے الحمدللہ۔ اور میں ایک مختصر سی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے درمیان موجود ہے، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی نے تحریر کیا ہے کہ سرکار ختمی مآب نے آل محمد کی شان میں 20 اشعار کہے ہیں۔ نثری قصیدے سے ہٹ کر میں شعری قصیدے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ سرکار ختمی مآب نے 20 اشعار آل محمد کے لیے کہے، مولائے متقیان نے 1549 اشعار آل محمد کے لیے کہے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے 84 اشعار آل محمد کی بارگاہ میں عرض کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے 45 اشعار کہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 221 اشعار کہے ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے 197 اشعار آل محمد کے لیے کہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے 92 اشعار اہل بیت کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 266 اشعار آل محمد کے لیے نظم کیا ہے۔ 7ویں امام نے 26 اشعار کہے ہیں۔ خود 8ویں امام نے 181 اشعار اہل بیت کی بارگاہ میں کہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے 9ویں امام نے 11 اشعار کہے، اور 10ویں امام نے 214 اشعار اہل بیت کی بارگاہ میں عرض کیے۔ پھر 11ویں امام نے 9 اشعار، اور پھر امام آخر علیہ السلام نے بھی 3 اشعار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہے ہیں۔ اور یہ اشعار ایسے کہے ہیں کہ جن کے لیے خود معصومین فرماتے تھے، اور 8ویں امام کی حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے آل محمد کی بارگاہ میں ایک شعر کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار ہوا، مگر ایک گھر پر آپ خوش نہ ہوئیے۔ پھر ہمارے 8ویں امام نے مزید عرض کیا کہ نہیں، ایک گھر پہ اکتفا نہیں ہے، اہل بیت کی مدح و ثنا کی عظمتوں کو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے تو امام فرماتے ہیں جس نے ہم آل محمد کی بارگاہ میں ایک شعر کہا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے پورا شہر تیار کر دیا۔ اب اس سے بڑا شرف اور فضیلت کیا ہو سکتا ہے؟ آل محمد کی مدح و ثنا وہ عظیم مدح و ثنا ہے کہ جو انسان کو زندگی میں بھی زندہ رکھتی ہے، زندگی کے بعد بھی زندگی کا مصداق بنا دیا کرتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ محترم جناب کوثر زیدی صاحب نے جو کتاب ہمارے حوالے آج کی ہے، ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب انشاءاللہ اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور ہمارے گھر کے افراد اسے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب تک کتاب رہے گی، کتاب بھی باقی رہے گی، صاحب کتاب بھی باقی رہے گا۔ اور کوثر زیدی نے اپنی زندگی کو بھی اس کتاب کے ذریعے سنوارا، اور زندگی کے بعد کے لمحات کو بھی اس کتاب کے ذریعے سنوارا۔ آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے مثالیں بہت سی سنی ہوں گی، کوزے میں دریا کو سمیٹ لینا، لمحوں میں صدیوں کو سمیٹ لینا، مگر کوثر زیدی صاحب کی یہ کتاب اس محاورے کو ندیم بھائی بالکل سچ ثابت کر رہی ہے۔ 25 برس پہلے جس کتاب کی اشاعت کا مرحلہ شروع ہوا تھا، 25 برس کے بعد الحمدللہ آج ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے۔ اب آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہوں گے، 25 برس لگ گئے ایک کتاب کو چھپنے میں۔ ان سے پوچھ لیجئے گا، کئی مرحلوں میں یہ چھپی ہے۔ کبھی کاتب صاحب نے پوری کتاب لکھی اور وہ نکل لی ہے، کبھی پورا مسودہ ان کا تیار ہو کر کے رکھا تھا، مسودہ کسی آفت اور طوفان کی نظر ہو گیا، پھر بیٹھ کر کے انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد پھر جستہ جستہ انہوں نے اوراق بٹورے اور اکٹھا کرنے کی کوشش کی،
تو اس کے بعد انہوں نے مولانا یوسف صاحب قبلہ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اب تو یہ کام ہونا ہی ہے، اور مولانا یوسف صاحب قبلہ نے اس کام کو مکمل کیا، اور محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کی سربراہی اور سرپرستی اور مسلسل نگرانی حاصل رہی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ کتاب ان تمام مراحل سے، آفات و بلیات زمانہ سے گزرتے ہوئے آج اپنی کامیابی کے مرحلے میں داخل ہو گئی، اور ہم سب کے پاس یہ کتاب الحمدللہ آج موجود ہے۔ خدا بند عالم سے ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار محترم جناب کوثر زیدی کو مزید طول عمر عنایت فرمائے، تاکہ اسی انداز سے وہ خدمات محمد و آل محمد کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں۔ چونکہ چند مقالے یہاں ہونے ہیں رسم اجرا سے پہلے، لہٰذا میں ابتدائی مقالہ نگار عزیزم منذر شعور صاحب سلمہ کی خدمت میں گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچے کی طولانی عمر، صحت، سلامتی اور ترقی کے لیے مل جل کر بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ یہیں سے ادھر ہی کھڑے رہیے آپ، آگے جاؤ، یہاں کھڑے ہو، یہاں کھڑے ہو، یہاں پہ، یہاں۔ سامعین نظر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اجازت ہے صاحب، میں جناب کوثر انکل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ اگر کسی پرکشش شخصیت کو دیکھ کر خطیب اکبر یاد آ جائیں تو یقین کر لیجیے گا وہ کوثر زیدی انکل۔ کوثر انکل کو ایک طویل عرصے تک میں دیکھتا رہا ہوں، مگر اس وقت تک صرف احترام تھا، عقیدت نہیں تھی۔ چونکہ زندہ میں جب زیور طبع سے آراستہ ہونے لگیں تو فہرست سازی، پروف ریڈنگ اور تقابلی تصحیح کے دوران ان سے کافی طویل ملاقاتیں رہیں، تو مغز اخروٹ یا پھر ناریل والی مثال خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے کہ کوثر انکل لکھنوی اقدار کے نمائندے ہیں۔ بزرگوں کا احترام، بچوں سے شفقت جس کا خاصہ ہے، جس کا ایک نمونہ میں ہوں کہ زندہ لمحے کی تیاری کے سلسلے میں جب میری شامت آتی تو کوثر انکل میری سپر بن جاتے تھے، اور جس وجہ سے میری جان اکثر چھوٹ جاتی تھی کہ ان کی روش نے مجھ پر بھی اتنا اثر کیا کہ میرے رویے میں بھی کافی تبدیلی آ گئی۔ میرے بھتیجے بھانجے اب مجھ سے خوش رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں نہ عروج سے واقف ہوں نہ بلاغت سے، اس لیے ان کے کلام پہ تبصرہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اب ابن شعور ہونے کی وجہ سے ابن شعور ہونے کی وجہ سے جو خاندانی شعبت حاصل ہے، اس کے بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوثر انکل کی شاعری میں انفرادیت ہے۔ ایک ہاری ردیفوں میں تو سب کہہ لیتے ہیں، مگر پیچیدہ ردیفوں میں شعر کہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم نے سارا منقبتی اور رسائی ادب پڑھ لیا ہے، کہ آمدی کہ پیشودی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عہد حاضر میں گلی کوچوں میں ہونے والی تمام محفلیں اور تمام شب بیداریاں یوٹیوب پر براہ راست منظر عام پر آتی ہیں۔ اب تک تو یہی انفرادیت نظر آئی۔ آگے بنگا والن کے کوثر انکل زیدی سادات ہیں، اور زیدیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، غلط یا صحیح، کہ زیدی جو ہیں ضدی ہوتے ہیں، اور اپنے مثبت معنی میں کوثر انکل بھی مجھے اپنے مثبت معنی میں میرے انکل ضدی نظر آتے ہیں، کیونکہ 1900 جیسے کہ نصیر انکل نے کہا 25 سال لگ گئے، تقریباً 1990 کے آس پاس سے 2022 تک کے کئی بار انکل کے مسودے غائب ہو گئے، کئی بار ڈی ٹی پی کرنے والے انہیں داغ مفارقت دے گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ نتیجہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ چونکہ میں نے
اثر مسودہ دیکھا ہے جس میں مختلف نوع طرز کتابت ہے، اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کوثر انکل کو اپنا کلام یکجا کرنے میں بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ نہ میرے دادا ابا کے، نہ میرے ابا کے نوح و سلام محفوظ ہیں، کیونکہ سوائے اس کے جو انہوں نے ممبر سے پڑھے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی سے گنے چیننا آسان ہے، انجمنوں سے نوحوں کی نقل حاصل کرنا غیر ممکن، جو آپ سبھی جانتے ہیں سچ ہے۔ کبھی بیاض غائب ہو جاتی ہے، کبھی صاحب بیاض، کہ اب خیر ترتیب میں تقریر کے طور پر عرض کر دوں کہ اگر آپ بحر معنی کے تناتم، نب فطرت کے تبسم اور آبشاروں کے ترنم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو کوثر انکل کا کلام پڑھیے اور اپنی زندگی کے کچھ لمحات کو زندہ لمحوں میں تبدیل کیجیے۔ بس احترام، شکریہ۔ شاباش، جزاک اللہ۔ یہ تھے منذر شعور صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب اشتہار کے اعلان کے مطابق ہماری فہرست میں واقعی ایک مقالہ نگار ہے، باقی سب خطبہ ہیں۔ محترم جناب نشتر مالکی جو پوری تیاری کے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آج ہی پتہ چلے گا کوثر زیدی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرات السلام علیکم۔ سل بھائی آگے آئیے گا۔ سب سے پہلے تو میں کوثر زیدی صاحب کو ان کے زندہ لمحوں کی اشاعت پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اس کے بعد میں کچھ جو عرض حال ہے وہ کر رہا ہوں کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا شعر ہے، کون ہے شاعر، اس کا نام نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ شعر بہت جلد شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ مجھے حقیقت سے یہ شعر نہایت قریب ہے، شاید بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کتابیں کرپٹو کرنسی کی طرح صرف آن لائن ہی دستیاب ہوا کریں گی، وہ بھی یا تو دیوناگری رسم الخط میں یا پھر رومن انگلش میں، کیونکہ ہمارے بچے اردو سے نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں، سمجھا۔ ایسے حالات اور ایسے پرآشوب دور میں کتاب کی اشاعت کرنا بڑے ہی دل گرزے کا کام ہے۔ لائق مبارکباد ہیں برادرم سید کوثر عباس المعروف کوثر زیدی صاحب کہ وہ اپنی زیست کے لمحوں کو، اپنی مدح سرائی کی محنتوں کو زندہ لمحے بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یادش بخیر میری اور کوثر زیدی کی ملاقات سن 82 میں مرزا مہندی حسین المعروف و گورے مہندی مرحوم کے زرعی کارخانے واقع گیرو گلی کھڑک نز مسجد اسٹیشن ہوئی۔ اسی ملاقات میں معلوم ہوا کہ موصوف تلاش معاش کے سلسلے میں وارد ممبئی ہوئے ہیں اور مرحوم سید افتخار حسین صاحب کے فرزند اور پریس فوٹوگرافر نیّر زیدی صاحب کے برادر خود ہیں۔ ان کے خاندان میں ان کے والد بہرحال آفیسر تھے، گزیٹڈ آفیسر تھے یو پی گورنمنٹ میں، لیکن سب سے زیادہ نام کمایا نیّر زیدی نے جو اس زمانے میں پانیئر کے پریس فوٹوگرافر تھے، اور ایک ان کے ماموں تھے جناب خیرت فیض آبادی صاحب، جنہوں نے بہت زیادہ کلام، قصائد، منقبت اور نوحوں میں ان کا جواب نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ لکھنؤ میں خالص نوحے کہنے کا آغاز انہی کے کلام سے ہوا۔ اس کے پہلے سلام ہوتے تھے جس میں فضائل کے اشعار کچھ ہوتے تھے، کچھ مصائب کے ہوتے تھے، لیکن خالص نوحے اور ردیفوں میں ردیف نوحے کی لے کے انہوں نے نوحے کہے مرحوم۔ تو پہلی نظر میں کوثر زیدی صاحب کے عزم و استقبال کو میں سمجھ نہ سکا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے پردے اٹھتے گئے اور نئے مناظر سامنے آتے گئے۔
کبھی وہ خوجہ و مغل مسجد میں پیش خواندی کرتے ملے تو کبھی محافل میں اشعار کے ڈوگرے برساتے نظر آئے۔ اسی دوران کوثر بھائی نے باتوں ہی باتوں میں یہ بھی بتایا کہ حضرت خضر صاحب فیض آبادی ان کے حقیقی ماموں تھے، اور ان کے نانا بھی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے اور وحشت تخلص فرماتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو شاعری اپنے والد کی طرف سے نہیں بلکہ نانیہال سے والدہ کی طرف سے ان کو وراثت میں ملی ہے۔ اور یہ بات قابل حیرت ہے کہ قد کاٹھی چال ڈھال رفتار و گفتار میں کوثر صاحت جیسے سن 82 کی پہلی ملاقات میں نظر آئے تھے، بعین آج بھی ویسے ہی ہیں۔ مزاج میں نفاست پسندی کل بھی تھی سو آج بھی ہے، خوش مزاجی و خوش لباسی آج بھی بدستور باقی ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، دیکھیے ابھی جو منظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کی میں بھی تائید کر رہا ہوں کہ جہاں تک میرا تجزیہ ہے ان کے مزاج میں جو ضد ہے اسی نے ان کو شاعر بھی بنایا اور زندہ لمحے تک کا سفر مکمل کرنے پر آمادہ بھی کیا۔ ورنہ کہاں 2 اور 2 4 جوڑنے گھٹانے والا بینک کا اکاؤنٹنٹ، ورنہ کہاں 2 اور 2 4 جوڑنے اور گھٹانے والا بینک کا اکاؤنٹنٹ، اور کہاں اردو شاعری۔ میرا اپنا یہی خیال ہے کہ ایک تو ان کا استقلال، دوسرے تائید معصومین نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ آپ نے حمد خدا، نعت رسول مقبول، ثنائے بطول اور ثنائے معصومین کے ساتھ ساتھ کربلا بھی نظم کی اور خوب نظم کی۔ منقبت سلام نوحوں کے ساتھ ساتھ غزلوں پر بھی خوب طب آزمائی کی ہے، مگر جب ہمارے گھروں سے زبان و ادب کے جنازے یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے گئے زبان و ادب کے جنازے ایک کے بعد دیگرے اٹھتے چلے گئے تو بحریہ نشستیں بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں اور ہمارے گھروں سے بھی اردو کا جنازہ نکل گیا۔ اب ہمارے جوان ہندو رسم الخط کا استعمال نوحہ منقبت میں کرتے ہیں اور تلفظ کی غلطیاں بھی کرتے ہیں، مگر کوثر زیدی صاحب کی دیگر خوبیوں میں یہ بھی ایک خوبی ہے، جہاں انہوں نے سنگلاخ زمینوں میں کلام کہے وہیں زبان کی سلاست و فصاحت اور الفاظ کی بندشوں پر بھی خاص دھیان دیا۔ جیسے ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ سنگلاخ زمینوں کے شاعر ہیں، اور انہوں نے بہت سخت ردیفوں میں کلام کہے ہیں ان کے، اور الگ الگ ردیف ہونے کے باوجود، سخت ردیف ہونے کے باوجود خوبی یہ ہے کہ ان کا قافیہ وہ ایک ہی رکھا انہوں نے۔ اگر لکیر ردیف ہے تو قافیہ مثلا سر ہے تو وہی قافیہ اس میں دھوپ میں بھی ہے، وہی قافیہ دوسروں میں بھی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے تو ان کے جو ایک اشعار جو بطور نمونہ، مشکلوں میں جب علی کو ہم سزا دینے لگے، مشکلوں میں جب علی کو ہم سزا دینے لگے، مشکلیں ہٹنے لگیں، غم راستہ دینے لگے۔ ہاں، پہلے درود بھیجیے مل کر ہنسی خوشی، پہلے درود بھیجیے مل کر ہنسی خوشی، پھر منقبت سناؤں میں پڑھ کر ہنسی خوشی۔ اسی طرح سے صبح دم کو گیسوے شب سے نکل کر آفتاب، نور لینے آ گیا حیدر کے در پر آفتاب، باب حیدر پر ہوئے سلمان و قمبر آفتاب، باب حیدر پر ہوئے سلمان و قمبر آفتاب، پائے سرور پر ہوا فرقہ مقدر آفتاب۔ اسی طرح سے ان کی ردیفیں جو خاص ان کی ردیفیں ہیں اس میں کہاں تک ان کے کلام سناؤ، بہرحال کتاب آپ حضرات تک مجموعہ کلام ان کا آئے گا، آپ خود دیکھ لے گا، مگر ان کے علاوہ بھی لکیر ردیف میں، باہوں میں منظر عجیب سا، پیمبر عجیب سا، سمجھا، الجھا کی ردیف میں، اور سجدہ، سمندر سجدہ اور لنگر سجدہ، اور خنجر پاؤں میں، داور پاؤں میں، اسی طرح سے ٹکڑے کی ردیف اور سورت کی ردیف، اس طرح کے بہت مطلب سخت ردیفوں میں اور سخت زمینوں میں انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ بہرحال میں ان کو پھر ایک بار اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے دیتا ہوں کہ اللہ کرے زور بیان اور زور
कलम और ज़्यादा। नारे सलवात। फसील भाई आगे आ जाइए, पीछे बैठे हुए हैं, बच्चे लग रहा। अच्छा। जनाब नश्तर साहब मालिकी अपने ख़यालात का इजहार मकाले की शक्ल में आप हज़रात के सामने कर रहे थे, और यकीनन उन्होंने कई बार इस बात का इजहार किया कि संगलाख वादियों में कदम रखा और बड़ी सख्त रदीफ़ों को सर्फ किया, मगर अगला जुमला वो बार बार हस्फ कर देते थे कि मुश्किल तरीन रदीफ़ों को बड़ी आसानी के साथ नज़म करने का हुनर जनाब कौसर ज़ैदी के पास है। और उन्होंने अलग अलग रदीफ़ों को वाकई जिस तरह नज़म किया है, आप अज्जाए बदन की बात कर लें तो उन्होंने सर, पाँव, मुट्ठी, हाथ, आँख, हर हिस्से को अपनी रदीफ़ करार दे करके अपनी शायरी में नज़म करने की कोशिश की है, और इन तमाम रदीफ़ों में वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकनार हुए हैं। खुदावंद आलम इन्हें सलामत रखे। ये हम्द नात, वो ख़ुद कहते हैं, ये हम्द नात, कसीदे, सलाम और नोहे। कौसर भाई कहते हैं ये हम्द नात, कसीदे, सलाम और नौहर, इन्हीं से निखरेंगे कौसर तेरी हयात के रंग। ये सच्चाई है कि कौसर ज़ैदी ने जो काम किया है वो उनकी शख्सियत को उभारने और निखारने के लिए बहुत काफ़ी है। आइए, वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबसरे किए जाएँ उनके मजमूए कलाम के ऊपर या उनकी शख्सियत के हवाले से। हमारे दरमियान इस वक्त एक और मोहतरम शख्सियत दुनियाए अदब की, दुनियाए शायरी की, रसाई अदब की और बिलखसूस दुनियाए अरूज़ की मोहतरम तरीन शख्सियत उस्ताद मोहतरम हज़रत डॉक्टर शऊर आज़मी मौजूद हैं। मैं उनके हुजूर हर्फ़ इल्तिमास लेकर चलूँ और उनसे गुजारिश करूँ कि वो जनाब कौसर ज़ैदी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नारे सलावत इरशाद फरमाएँ। आप इसके आगे तो आएगा नहीं, बस ये अपनी कुर्सी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हो गया। हम सारे मजमे से तो ताल्लुक़ टूटा हुआ है, दीवार तो आ जाओ। आवाज़ नहीं आएगी। उनका इस्तेमाल करो। मेरी कुर्सी बिठा तो मैं आगे जाके बात करूँ। ये भी है ज़रा सा कम, कौन सही करेगा? समर भाई ये माइक आप सही कर सकते हैं क्या? पता है किसी आप इधर आइए, हम माइक सही करवाते हैं। इधर वही मस्टरी भाई करेंगे सही। माइक बंद होगा, इधर आइए, इस तरफ, ये इधर से आइए, उधर से आइए। ये भैया देखो निकल गया। आप आइए तो उधर तो जाइए, मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ आप देखिए, हाँ आओ देखिए। हज़रत हमारे दरमियान नबी अभी तशरीफ़ लाए ख़तीब अहले बैत इज़्ज़त मां वाली जनाब मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, आप सब मिल कर के मौलाना के इस्तक़बाल में नारे सलवात इरशाद फरमाएं। सदर मोहतरम इजाज़त पर रहमत फरमाएँ। मैंने कुछ आप ही से कहा है, इजाज़त मसमत फरमाएँ। आवाज़ नहीं, इतने मजमे के लिए तो बगैर माइक के भी काफ़ी है। यहूदियों का एहसान लिए बगैर, क्योंकि ये उन्हीं की इजाज़त है। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस जलसे की कौसर साहब की खिदमत में मुबारकबाद के साथ साथ आप हजरात को भी तबरीक पेश कर रहा हूँ, क्योंकि रस्म इजरा के बाद मदह अहले बैत का भी एक मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा जिससे आप मसाब होंगे। सब कुछ तो कह दिया गया कौसर साहब के बारे में, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने बारे में जो कहा है वो किसी ने नहीं बताया। इनकी रदीफ़ें, इनके कवाफ़ी, इनके अशार जब इन्होंने ख़ुद पढ़े तो अपने मक्ते में लिखा
کہ کہتے ہیں تجھ کو لوگ سخنور رجیب سا، وہ ردیفے ہیں جو عام طور پر اردو شاعری کے گلے نہیں لگتے، انہوں نے ان کا بھی استعمال کیا ہے، اور خود اپنے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ میں نے بتایا۔ میں کیا سمجھ رہا ہوں وہ اب بتاؤں گا۔ اب یہ سماعت فرمائیں کہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطرے کی اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں، نہ جسامت میں نہ کرامت میں، کہیں کا نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک قطرہ سمندر میں یا دریا میں کہیں مل جاتا ہے جا کے، تو اب جتنے فضائل سمندر کے ہیں، جتنی فضیلتیں دریاؤں کی ہیں، وہ سب کی سب، اور جو زور دریاؤں کا ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کوثر زیدی نے اپنی شعری صلاحیتوں کو دریائے مدح اہل بیت میں قطرے کی طرح ضم کر دیا۔ اب یہ دریائے مدح اہل بیت اگر سفینے کو ساحل مراد سے لگا تو اس قطرے کی تولائی قوت اس میں شامل نظر آئیں گی، اور اگر کسی دشمن ایمان کی کشتی کو ڈبوتا ہے تو اس قطرے کی تبرعی قوتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ دونوں طرف سے، ہر طرح سے میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ مدح اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے۔ وہ اعوذ باللہ جو یقیناً پہلا اظہار تبرع برات کا لا پہلی تبرع ہے، تو خدا سے، اس کے رسول کے دشمن سے، خدا کے دشمن سے، کسی سے بھی بغیر برات کیے محبت آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کوثر صاحب کا جو مجموعہ ہے، انہوں نے اپنی فکر کے قطروں کو جو بحر ذخار فضائل اہل بیت میں شامل کر دیا، تو جب تک وہ رہے گا تب تک یہ باقی رہیں گے، نہ اسے فنا ہے نہ انہیں فنا حاصل ہوگی، یہ تو بقائے دوام کے ضامن ہیں، اس میں جا کے مل جانا۔ اور وہ بھی ایک بات کہہ دوں، یار بند کرو اسے بھائی، وہ یہ بھی تو یہودیوں ہی کی یاد ہے نا، پہلے مائک نے پریشان کیا، اب موبائل پریشان کر رہا ہے، بند کر دو۔ تو بھائی چونکہ اپنی شعری صلاحیتوں کو مدحت اہل بیت سے وابستہ کر دیا، اس لیے اسے بقائے دوام دی۔ اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ آج جو بازار سخن ہے، جسے میں چائنا مارکیٹ یا چینی بازار کہتا ہوں، جس میں ہر طرح کی چمکتی دمکتی خوشنما سڈول ساری چیزیں ہیں، لیکن پائیداری کسی میں نہیں ہے۔ دکان سے نیچے اترتے ہی اس کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے، دکان سے نیچے اترتے ہی ایسا نہیں ہے کہ مدح اہل بیت جس نے چاہے جس طرح کی اسے دوام حاصل ہو گیا، نہیں، جو باپ دادا کا طریقہ تھا، جو شعر پڑھنے کا طریقہ تھا اور جو شعر کہنے کا طریقہ تھا، جو اس کے ساتھ ہے اسی کو بقائے دوام حاصل ہے، اس سے ہٹنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایسے حالات میں جب یہ جیسا کلام کوثر زیدی کا ہے، یا سامنے بیٹھے ہیں مشہود بھائی یا دوسرے جتنے یہ شعراء ہیں، ان کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ نہ ادا ہے نہ صدا ہے، اور انہی دونوں کے مشتری بازار سخن میں پائے جاتے ہیں۔ اس چائنا مارکیٹ کے زمانے میں بھی انہوں نے جس طرح مدح اہل بیت کی اور جس طرح مقصد محمد و آل محمد کو اپنے اشعار میں واضح کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ کیوں ہے؟ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ اس محفل کے لفافے کی پرواہ ہے، نہ اگلی محفل کی بکنگ کی فکر ہے۔ اس لیے جو طریقہ ہمارے
मासूमीन के दौर से, उलमा के दौर से, उनके नायबीन के दौर से चला। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस पर अमल पैरा हैं। कौसर ज़ैदी अपने इस 50-52 साला शेरी सफ़र में उनके दो सहारे, एक माकुलात एक मनकुलात। कभी जिसे आप कहें कि लग़वियात उनके यहाँ नज़र नहीं आती कि अल्लाह को, अली को अल्लाह बना दिया और रसूलुल्लाह को थोड़ा सा नीचे उतार लाए, और बेचारे खुदा का क्या है, जो कुछ है इन्हीं दोनों का है। ऐसा कुछ नहीं मिलता। हर एक को उसकी जगह पर रखने वाला शायर है कौसर ज़ैदी। और जब वो हम्द कहते हैं तो उसमें इस्तिफ़ादा सब मसानी साफ़ नज़र आता है, और जब नात कहते हैं तो जज्बात ज़ुलेखा की जवानी का आईनादार नज़र आता है। अब मैं उनका एक शेर भी सुना दूं कि दावा बग़ैर दलील काबिल कबूल नहीं होता, कि वो हो मीज़ान के हो रोज़े हिसाब महशर, फ़ैसला भी है तेरा कौसर व जन्नत तेरी। नात का उनकी शेर मुलाज़ा फ़रमाएँ और इसे याद भी रखिएगा आप लोग। इश्क़ मालो ज़र को अपने दिल से रुख़सत कीजिए, इश्क़ मालो ज़र को अपने दिल से रुख़सत कीजिए, नात ख़ानी की तरफ माइल तबीयत कीजिए। और मैं हूँ क्या, अपनी भी औकात शायर जानता है, और जिसकी मदह कर रहा है उसके बारे में भी जानता है कि मैं हूँ क्या, मंजिल यही जिब्रील की मेरा महवर मेरा ज़्यादा, मेरी दुनिया तेरा दर। मेरा महवर मेरा ज़्यादा, मेरी दुनिया तेरा दर। मैं हूँ क्या, मंजिल यही जिब्रील की रिज़वान की। और अगर आप उनकी मनक़बतें पढ़ें तो जिब्रील से वो इज़्ने सनाख़ानी लेते हैं, मीसम से जुरत इज़हार व क़ुव्वत बयानी लेते हैं, और जब ये दोनों चीज़ें लेकर वो जौलागाहे तख़ील में अपने अशब फ़िक्र को रवां करते हैं तो क्या होता है, समाज फरमाएं कि बेजान पत्थरों में अजंता और एलोरा की रूह दौड़ने लगती है। अजंता और जब आप उसे गौर से पढ़ते हैं तो जब आप उसे गौर से पढ़ते हैं, जिसमें आयतों के टुकड़े भी हैं, हदीसों की तरफ इशारा भी हैं, तो आयतें अपनी शान नुज़ूल ख़ुद बताती हैं उनके अशार में। और सूरज चाँद जो उनके पसंदीदा इस्तिआरे हैं वो भी। और अब जब आप उनकी किताब पढ़ेंगे तब मकाले का ये हिस्सा आपको हज़ बख्शेगा, वरना आप तो शायद कुछ के लिए बाउंसर हो और कुछ के लिए काबिल इन बाई से तकलीफ़ हो, कि जब चाँद सूरज मुस्कुरा कर हिजाब सहाब में शेगाब डालते हैं तो पत्थर भी सांस लेने लगते हैं, पत्थर भी सांस लेने लगते हैं। और फ़लसफ़े हयात व निशात की गुत्थियाँ यूँ सुलझाते हैं कि फ़िक्र के पाँव को कहीं ठोकर नहीं लगती, हंसी खुशी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं, और मुआनिदीन को उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिलता है। और वजहुल्लाह की यादों का तावीज़ अपने कलम पर वो इस तरह बांधते हैं कि मुआनिदीन के चेहरे उतर जाते हैं, और दस्ते खुदा के ज़िक्र से इर्द गिर्द की दुनियाए सुखन उनकी मुट्ठी में आ जाती है। दोशीज़े फ़िक्र को लफ्ज़ों का ऐसा पाकीज़ा लिबास अता करते हैं कि घर के आंगन में भी रोशनी फैल जाती है। और अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम और अइम्मा मासूमीन उनकी इस मदहिया काविश को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ बर मोहम्मद व आले मोहम्मद वाह
डॉक्टर शऊर आज़मी का बेहतरीन मकाला और उनके बेहतरीन ख्यालात को आप हज़रात ने समाअत फरमाया। कर लीजिए। हमारे दरमियान अभी मेहमान ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। उनका इस्तक़बाल मोहतरम जनाब कौसर ज़ैदी साहब शाल पोशी के ज़रिए कर रहे हैं। आइए हज़रात, हमारे पास एक और मोहतरम शख्सियत जो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे, एक बेहतरीन अदीब, एक बेहतरीन सहाफ़ी और एक बेहतरीन शख्स बल्कि अजीम शख्सियत के मालिक। कौसर ज़ैदी के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, बहुत सारे अशार लोग कोट भी कर रहे हैं। कौसर भाई ने ख़ुद कहा था, यकीनन इसके अंदर वो मौजूद भी होगा और अक्सर महफ़िलों में हमने सुना है, हमारी याददाश्त में महफूज है, शहीद हो के सिना पर सुखनवरी की है। शहीद हो के सिना पर सुखनवरी की है, मेरे हुसैन ने मक्तल में सरवरी की है। शहीद हो के सिना पर सुखनवरी की है। हज़रत इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, यहाँ तो शायर ख़ुद मौजूद है। दोहरी दाद आनी चाहिए, इनको इनके कलाम की दाद मिलनी चाहिए, मुझे मेरे पढ़ने की दाद मिलनी चाहिए। शहीद हो के सिना पर सुखनवरी की है, मेरे हुसैन ने मक्तल में सरवरी की है। दरे हुसैन का मैं हूँ फ़कीर इब्न फ़कीर, दरे हुसैन का मैं हूँ फ़कीर इब्न फ़कीर, बड़े बड़ों ने जहाँ पर गदागरी की है। दरे हुसैन का मैं हूँ फ़कीर इब्न फ़कीर, बड़े बड़ों ने जहाँ पर गदागरी की है। आइए मैं इन अशार के साथ गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम इज़्ज़त माब अली जनाब नदीम सिद्दीकी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। आपके सामने एक बड़ी मोहतरम शख्सियत जनाब नदीम सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक सलावत इरशाद फरमाएँ आप। हज़रात, अभी हमारे बिरादर नसीर साहब ने शायरी और नज़्म और नस्र के ताल्लुक़ से कुछ बात कही थी, लेकिन हमारे बिरादर शऊर साहब ने उस कुल्लिये को पलट दिया। उन्होंने नस्र में जो शायरी कर गए, क्या जवाब हो सकता है। मैं तकरीर का आदमी हूँ नहीं, कुछ बातें मैंने लिख ली हैं, कुछ दाएं बाएं से गवारा कर लें। भाई कौसर के ज़िंदा लम्हे, ये इस मज़मून का उन्वान है और ये 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही मैंने नज़रसानी भी नहीं कर सका। सुन लें। शायरी का ज़ौक़ रखने वाले हमारे माशरे में नायाब न सही मगर कामयाब भी नहीं। कुछ लोग अपनी शेर फहमी को जलवा बनाकर उसकी दाद के भी ख़्वाह मिलते रहते हैं, जैसे हम। और बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम हरकत सकनात कहते हैं, यानी उनके चेहरे के तासुरात भी दाद बन जाते हैं। मगर अब ये अमल भी नायाब जैसी सूरत हाल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। कोई 15 बरस उधर की बात होगी, रोज़नामा इनकलाब के दफ्तर में राय बरेली से भाई रईस बल्लवी और बिरादरम हसन राय बरेलवी की अदालत में शाये होने वाले मुजल्लद 2 सितारे का ताज़ा शुमारा मौसूल हुआ, जिसमें राय बरेली के एक शायर अहले बैत का गोशा शामिल था। रोज़नामा इनकलाब में इस रसाले के जब तारुफ़ी तज़किरा छपा तो उसमें ये शेर भी शामिल था। मुझको हवाए शाम सितम क्या बुझाएगी, मुझको हवाए शाम सितम क्या बुझाएगी, रोशन में शहर इल्म की बारादरी में हूँ। कुछ दिनों बाद बिरादर मोहतरम रईस बल्लवी राय बरेली से मुंबई आए तो मुमरा में ऐकर के गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाए और बैठते ही उन्होंने सवाल किया कि नदीम मियाँ, आपने इनकलाब में 2 सितारे पर जो तबसरा किया था तो उसमें बाकर जायसी का एक शेर शामिल था, वो शेर आपको कहाँ से मिला। हमने उनकी तरफ ज़रा तेज़ नज़रों से देखा और फिर अपने कमरे में तलाश करके 2 सितारे का वो शुमारा पेश कर दिया, जिसमें बाकर जायसी के गोशे में वो शेर भी शामिल था। रईस भाई किसी अजब कैफियत में तादेर सर झुकाए बैठे रहे और फिर गोया हुए, नदीम,
مجھے خفت ہو رہی کہ باقر جائسی کا وہ شعر اسی رسالے میں شامل ہے جس کا میں مدیر ہوں، اور میں اس اچھے شعر سے بے خبر رہا۔ میاں آپ کا شکریہ۔ ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، یہاں حاضرین میں پرانے حضرات مرحوم عاصی جونپوری سے واقف ہوں گے۔ ان کی فطری شفقت کے سبب احقر کو مرحوم سے ایک تعلق خاطر ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی مذکور ہوا چاہتی کہ آدمی مر جاتا مگر تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ شکر ربی کہ عاصی جونپوری ہمارے ذہن و قلب میں ابھی زندہ ہیں۔ ایک بار ایام ازاں گزر چکے تھے، بلکہ ربیع الاول کی 12 اور 17 تاریخ بھی گزر چکی تھی کہ ناگپاڑے کے سرکل پر عاصی صاحب مل گئے۔ ہم اس وقت ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بے تکلفی سے عرض کیا، عاصی صاحب ایام ازاں تو گزر گئے، ہر محرم میں شعرائے اہل بیت شہدائے کربلا کے حضور کچھ نہ کچھ شعری نظر کرتے ہی ہیں، تو کیا اس بار اس ضمن میں کوئی شعر کہا یا سنا آپ نے؟ واضح رہے کہ جملے پر ہم نے لفظ شعر کو کچھ چبا کر کہا تھا۔ میں نے عرض کر دیا کہ میں اڑ رہا تھا اس وقت۔ یہ تقریباً 30-35 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ عاصی صاحب کی یہ ندیم نوازی ہی تھی کہ انہوں نے مسکرا کر کہا، میاں آپ نے کچھ کہا یا سنا ہو تو سنائیے۔ ہم نے احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر سنایا، جب بھی کبھی ضمیر کو سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ عاصی مرحوم نے قاسمی کے شعر کو 2-3 بار پڑھا اور پھر ہمارے رسائی ذوق کی پیٹھ تھپتھپائی اور قریب ہی ناگوری کی دکان پر لے جا کر دودھ جلیبی بھی کھلائی۔ ہم نے ابھی عرض کیا کہ محرم میں شعرائے اہل بیت شہدائے کربلا کے حضور کچھ نہ کچھ شعری نظر کرتے ہی ہیں۔ اہل بیت سے عقیدت و مودت رکھنے والے شعراء حضرات ممبئی، لکھنؤ، کانپور وغیرہ ہی میں نہیں بلکہ ہر شہر ہر دیار میں اپنے اپنے طور پر یہ سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں، مگر شیعہ شعراء کا ایک خاص طبقہ اس لحاظ سے اول و افضل ہی نہیں بلکہ قابل احترام بھی ہے کہ وہ شاعری کے دیگر اصناف سے لا تعلق نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے لیے غزل گوئی وغیرہ کوئی مشکل کام نہیں، اور اپنی فکر کا نذرانہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ بھی کہ انہیں اس کی حوث بھی نہیں کہ کوئی انہیں جانے اور کوئی انہیں جانے نہ جانے۔ مولا نے اگر جان لیا ان کی شعری آؤ فغاں، اگر مولا نے سن لی تو یہ ان کے لیے داد ابدی ہو جائے گی۔ یہ بڑا اعزاز ہے، بلکہ آؤ فغاں کا اعجاز ہے۔ ہمارے برادر کوثر زیدی شعراء کے اسی حلقے سے اسی صف کے ایک اسم بامسمى شخص ہیں۔ ہم جب بھی انہیں دیکھتے ہیں تو ممبئی کے شعری و ادبی سنہرے دور کی ایک کہکشاں ہمارے قلب و ذہن کے افق پر چھا جاتی ہے، جس کے گہرے رنگ حضرت پرتو لکھنوی تھے، تو کراری کے محمود حسن سروش کی بزرگی کے انوار و الوان، اور پھر پرتو لکھنوی کے لائق و فائق فرزند ارجمند نوا لکھنوی کی لسانی رنگینی کے دبدبا تو ابھی تک باقی ہے۔ کوثر زیدی کے لکھنوی ہونا اور متذکرہ بزرگوں سے تعلق ہرگز عجب نہیں۔ پرتو مرحوم کا تخت، مرج اور پھر ان کے مزاج کا صیغہ جمع واحد سب یاد آتا ہے۔ ایک روایت جو مشہور ہے، اگر اس کو بھی دہرا دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس محفل میں کئی بزرگ سانس لیتے محسوس ہوں گے۔ وہ روایت یوں ہے کہ ایک شام مغل مسجد کے آس پاس آغا جانی کاشمیری اور ڈاکٹر زوئے انصاری کے درمیان ایک لفظ قرم پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ زوئے مرحوم اپنی دلیل پر اہل قریش کی طرح اڑے ہوئے تھے، تو کاشمیری اپنے لکھنوی قبلے کی سمت بدلنے پر راضی نہیں تھے۔ اسی اسنا میں دیکھا گیا کہ سامنے سے حضرت پرتو کی آمد ہے۔ آغا جانی کی باشیں کھل گئیں۔ پرتو صاحب جب قریب آ گئے تو آداب و تسلیم کے بعد پرتو صاحب کے حضور کاشمیری نے عرض کیا کہ یہ لفظ یوں ہے یا یوں؟ اس محفل میں تشریف فرما ہمارے برادر بزرگ مولانا ظہیر عباس صاحب اور برادر مکرم شعور صاحب تائید کریں گے کہ پرتو صاحب عموماً 2 ٹوک گفتگو کرتے تھے۔ پرتو صاحب نے کاشمیری کے موقف کو دہرا دیا تو ڈاکٹر زوئے انصاری نے پرتو صاحب سے اختلاف کیا کہ یہ نہیں، یہ صحیح ہے۔ پرتو صاحب نے دوسری بار پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا، تو کاشمیری نے پرتو صاحب سے کہا کہ شاید آپ انہیں نہیں جانتی، یہ ڈاکٹر زوئے انصاری ہیں۔ اب لکھنوی گولا دغا اور پرتبی دھماکہ ہوا کہ الف سے لے کر یہ تک یہ کوئی بھی انصاری ہو، جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ اور یہ کہہ کر پرتو صاحب مسجد ایرانیان میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ اگر ہمارا حافظہ خطا نہیں کرتا تو پرتو صاحب کی واحد کتاب جو چھپی
लखनऊ मरकज़ ज़बान व अदब की अशात मौलाना ज़हीर अब्बास साहब के इदारे ख़याबान पब्लिकेशन ही से अमल में आई थी। गलत तो नहीं कह रहा, जिसके लिए हम जैसों को ज़हीर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। याद आया कि इन्हीं बिरादर मोहतरम ने मिर्ज़ा अज़ीज़ जावेद का शेरी मजमुआ शहर मदफून भी तबाह किया था। मिर्ज़ा का एक शेर ज़हीर अब्बास की नज़र करने को जी चाहता है। तमाम आयात कुरानी का मैं हाफिज़ नहीं, लेकिन तुझे जब देखता हूँ सूरह रहमान पढ़ता। क्या ये बात अपने आप में अहमियत नहीं रखती कि जनाब कौसर ज़ैदी की वजह से लखनवी स्कूल के मुतज़क्करा असातिज़ा याद कर लिए गए? मेरा ख़याल नहीं, यकीन है कि बिरादरम कौसर ज़ैदी अपने मजमूई किरदार में इन्हीं बुज़ुर्गों के परवरदा ही नहीं बल्कि उनके अदब व आदाब और शेर व फ़न के अलमबरदार भी हैं। लखनऊ वालों का इनकिसार व आजिज़ी जनाब कौसर में मुजस्सम हो गई है। क्या उनकी रसाई शायरी की किताब का नाम ज़िंदा लम्हे इसकी वाज़ेह दलील नहीं है? कोई और होता तो लम्हे के इख्तिसार से इज्तनाब करते हुए सदियों की बात करता, मगर जनाब कौसर ने इस तरह अपने लखनवी होने का सबूत नहीं, क्योंकि सबूत तो बेचारे मुल्ज़मीन पेश करते हैं। इन्होंने जलाल और नासिक की वतनी निस्बत का फ़िक्री मज़ाहरा किया है। हम गुज़िश्ता एक अशरे से सेहत के मामले में कुछ उलझे रहे और ज़िंदा जावेद की ज़िंदा लम्हे 2-4 दिन कबल ही हमें मिली है। इस किताब के बिलिस्तियाब मुताले की तौफ़ीक़ हमें मैसर नहीं हुई, मगर ज़िंदा लम्हे की जितनी वरक़ गर्दानी कर सके इसमें कई मकामात पर हम रुके भी और बाज़ मकाम ऐसे भी आए कि जिन्होंने आदीदा भी कर दिया। वाक़अतन किसी भी शायरी का अगर वो शायरी है तो उसका ये वस्फ़ ख़ास है कि वो दिल में उतर जाएगी और कुछ देर के लिए ही सही अपनी ज़िंदगी का मज़हर बन जाएगी। जनाब कौसर के कई शेर ऐसे हैं जो क़ल्ब से चश्म तक एक नमी का सबब बन जाते हैं, और ये कैफियत शायर की अपनी कैफियत होती है जो कारी के यहाँ उतर जाती है। जनाब कौसर की इस खुशबख्ती पर हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। तवज्जो कीजिए कि शेर पे जिसमें उन्होंने अपने तखल्लुस और लफ्ज़ कौसर की तहारत और औजे मानवी को कैसे बुलंद किया है। कौसर से जा मिला मेरे अश्कों का सिलसिला, कौसर से जा मिला मेरे अश्कों का सिलसिला, कौसर बुलंदियों की कोई इंतहा भी है। इस शेर में हो सकता है कोई लखनवी ताली का इल्ज़ाम लगा दे, मगर ऐसा है नहीं। इस शेर के मिसरा सानी में तो भाई कौसर ने अपने आप से एक सरगोशी की है जिसमें रश्क नहीं बल्कि रश्क जैसे लफ्ज़ के हुरूफ की तरतीब बदल कर देखें तो कौसरी शुक्र अपना सर खम किए हुए मिले। एक मुश्किल ज़मीन में उनकी नज़्म रसा ने भी हमारा दामन तवज्जो पकड़ा। उसके चंद शेर यहाँ पढ़ने पर मजबूर हूँ। थे पाँव में जो ज़ैनबे दिलगीर के छाले, लतीफ़ देखिए क्या, थे पाँव में जो ज़ैनबे दिलगीर के छाले, वो बन के रहे जुल्म की तस्वीर के छाले। अब ख्वाब खलीली को सुकून आ गया होगा, लो फूट गए दश्त में ताबीर के छाले। और कुफ़ार से दरिया ये लहू मांग रही है, फूटे नहीं सिफ़ीन में शमशीर के छाले। अज़ीज़ान महफ़िल, इस किताब में लम्हे ज़रूर हैं मगर फ़िक्र के ज़िंदा लम्हे। इन्हीं लम्हों के लिए लखनऊ के तस्नीम फ़ारूकी कह गए हैं, लम्हे के इख्तिसार को कुछ कम न जानिए, लम्हा गुज़र गया तो समझिए सदी। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब नदीम सिद्दीकी साहब ने एक बेहतरीन इंतहाई पुरमग़ज़ मक़ाला आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। हम कौसर भाई की तरफ से अपने नदीम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके साथ साथ अब वक्त ज़ाहिर नहीं रहा, हमारे दरमियान मुक़र्रीन, उलमा, मेहमानान गिरामी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मगर चूँकि जलसा और जलसे के बाद दूसरा सिलसिला शेरी नशिस्त का है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि सदर मोहतरम से क़ब्ल आखिरी मुक़र्रिर के तौर पर दरख्वास्त करूँ ख़तीब अहल बैत अम्मे मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला की खिदमत में, जो आज के जश्न के मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनसे गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। इसके बाद सदर मोहतरम का सदरती कलमा आप हज़रात समात फरमाएँगे। एक सलावात इरशाद फरमाएँ आप हज़रात। भाई यही इधर ही से इधर फंस जाएंगे इधर। अच्छा जी। ओहो।
थोड़ी ये बस इतना सा है। कम से कम कौसर साहब अपने कद के बराबर माइक तो रखते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस हाँ छोटा तो है, जब मैं नहीं पहुंच पा रहा। जनाब सदर मोहतरम, शोरा इकराम, सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए ये यकीनन मुश्किल मसला है इस वक्त, इसलिए कि वो शय लतीफ़ जो शेर व सुखन के लिए होना चाहिए उसकी बड़ी कमी है मेरे अंदर। लेकिन बहरहाल महसूस तो हो ही लेता हूँ। बेहतरीन तकारीर आपने समाअत फरमाया। अज़ीज़म मोहतरम शऊर आज़मी साहब, खुदा तूले उम्र अता करे और सेहत आफियत दे। बहुत दिनों के बाद ये ज़बान सुनने में आई और आप यकीन जानिए ये तकरीर कर रहे थे और नादिरतुज़्ज़मन मौलाना इब्न हसन साहब नहरवी, अल्लाह गवाह, उनकी आवाज़ ऐसा लग रहा था कि कानों में रस घोल रही है। कहाँ अब ये ज़माना और ये वक्त ऐसी ज़बान ये तो आप लोगों की वजह से सुनने में मिल गई। वरना जिस शहर में मैंने अर्ज़ किया कि जगह पर हम बोला या मैं बोला हूँ, बताइए है ना, वहाँ कुछ अर्ज़ करना, ये भी समझाना पड़ेगा कि अर्ज़ ये ज़मीन के लिए कहा जा रहा है या अर्ज़ किसी और चीज़ के लिए ये है। नहीं, अल्लाह गवाह है, बड़ी अजीब चीज़ है। बहरहाल मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में, मुझे नहीं चूँकि देर हो गई है और मैं अपनी तरफ से नहीं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं ट्रैफिक की तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। क्यों उन्होंने फंसा के रखा था इसलिए देर हुई, वरना हम लोग तो चले हैं नमाज़ पढ़ के। मेरा ख़्याल है 7 बजे हम निकल चुके थे और 8 बजे हमें पहुँच जाना था, मगर हम कहीं और नहीं थे, फंसे मुमराही में थे। जी यही हज़रत थे, इसलिए ताख़ीर हो गई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं सुन नहीं पाया। दिल चाहता था कि ऐसी नशिस्तें, ऐसी महफ़िल कहाँ मिलती हैं भाई। हमारे मकासदे, हमारी महफ़िल, दिल तो नहीं कहता माफ़ कीजिएगा, क्या जाएं जहाँ तुकबंदी भी न सलीक़े से हो। अल्लाह गवाह है, वहाँ शेर क्या सुनेंगे, है या नहीं। तो बहरहाल ये बड़ी तमन्ना थी इस बात की, और फिर ये भी मुमकिन न था कि कौसर सामने रहे और तशना रहूं, इसलिए आना ज़रूरी था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यूँ तो अल्लाह ने शायरी को नापसंद करार दिया है कुरान मजीद में, लेकिन के साथ अभी आप घबराइए नहीं, आप कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह शुअरा है या नहीं। लेकिन ये उस शायरी के लिए है जो लग़ो होती है, उस शायरी के लिए नहीं है कि जहाँ ईमान ताज़ा हो और फ़िक्र बुलंदियों की मंजिलों तक पहुँचने की कोशिश करें। इसीलिए वो शायरी कि जिसमें अहले बैत की मदह हो, नाते पैगम्बर अकरम हो, तौहीद का ज़िक्र हो, उस शायरी के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि जिसने हमारे लिए एक शेर कहा, नदीम भाई
मासूम का इरशाद है ये, जिसने हमारे लिए एक शेर कहा उसने जन्नत में अपने लिए महल तामीर करवा लिया है। एक शेर, ज़रा गौर फरमाए नहीं क्या हैसियत है। ऐसे शोरा के मदारिश बुलंद हैं, मरातिब बुलंद हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है और शोराए अहले बैत के लिए ये फ़ख्र की बात है। जैसा कि अभी आपकी तकरीर में था, अल्लाह गवाह, कि इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मजमा कितना महसूस हो रहा है, बात इस फ़िक्र की है कि जो शेर कहे गए हैं वो काबिल कबूल उस बारगाह में हैं या नहीं, और फरमाया आपने है या नहीं है। तो जो बुलंदी, कैसे कैसे नाम है, हसन बिन साबित, जो बुलंदी शोरा को मिली है, माफ़ कीजिएगा, मिंबर पर बैठने वाले जाकिर को नहीं मिली है। आप यकीन जानिए, मैं कह रहा हूँ, मिंबर पर बैठने वाले जाकिर को वो शरफ़ नहीं मिला है। किसी भी तारीख़ में ये बता दीजिए कि जाकिर को मासूम ने हदिया दिया हो, आप बता दीजिए, कहीं क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है या नहीं। लेकिन शायर जहाँ मरसिया पढ़ के उतरा, ज़िक्र करके उतरा, मासूम ने उसके पास या उसकी खिदमत में हदिया पेश किया। उसने फरमाया कि फ़र्ज़ंद रसूल, मैंने इसलिए थोड़ी किया है। उन्होंने फरमाया, हम जो अता कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते हैं। ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि शोराए अहले बैत को जो दरबार मासूमीन से अता हो जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है। कौसर साहब की शख्सियत बम्बई में बड़ी जानी पहचानी है। जो भी बहैसियत शायर की हैसियत हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन 10 दिन मुहर्रम में जितना ये पहचाने जाते हैं, मुग़ल मस्जिद का मिंबर पकड़ के जब ये ऐलानात फरमाते हैं तो फिर जहाँ जहाँ वो मजलिसें सुनी जाती हैं, ज़ाकिर से पहले शायर अहले बैत कौसर को सुना जाता है और देखा जाता है। मुबारक हो। और जिसके हुजूर आप ये अक़ीदत के नजराने पेश कर रहे हैं, इसकी जज़ा वो देंगी, उनकी जद्दा देंगी। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो और अच्छे अच्छे अशार हमें सुनने को मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बर्दाश्त किया आपने इतनी देर। खुदा जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला अपने ख़यालात का और कौसर दोस्ती का सबूत पेश कर रहे थे। अब आइए मैं आखिरी ख़तीब और मुक़र्रिर के तौर पर उस शख्सियत को आपके हवाले करूं जो लखनऊ से चलकर यहाँ तक की मसाफ़तों को तय करके हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। कौसर भाई की मोहब्बत उन्हें खींच के लाई, और ज़ाहिर है कि सच्ची बात तो ये है कि कौसर पुकारे और शिया न पहुँचे, ये मुमकिन ही नहीं है। मोहतरम जनाब हसन फराज साहब का ताल्लुक़ लखनवी दबिस्तान से है। एक बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन नाज़िम भी हैं और बहुत उम्दा सहाफ़ी भी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हसन फराज लखनवी से कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। नारे सलवात शाद फरमाया। सदर जलसा, उलमाए कराम, खुतबाए कराम, सामीन कराम, सलाम अलैकुम। अवलन मैं अपने बेहतरीन दोस्त भाई मुशफ़िक़ जनाब कौसर ज़ैदी साहब के ताज़ा तरीन मजमूआ कलाम यानी ज़िंदा लम्हे की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سفر ان کا زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری رہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد علیہ حضرات، لگ بھگ 25 گھنٹے کا سفر تھا پشپک سے، تو کافی وقت مل گیا، تو چند اشعار نذران عقیدت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ معاف کیجیے گا، ایک درود بھیج دیں محمد والے اولاً 3 رباعیاں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں حضور، ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ ارشاد ہے کہ روشن تیرے افکار ہیں کوثر زیدی، روشن تیرے افکار ہیں کوثر زیدی، الفاظ پر انوار ہیں کوثر زیدی، روشن تیرے افکار ہیں کوثر زیدی، الفاظ پر انوار ہیں کوثر زیدی، اور کہتے ہیں تیری فکر کے زندہ لمحے، کہتے ہیں تیری فکر کے زندہ لمحے، دلکش تیرے اشعار ہیں کوثر زیدی، کہتے ہیں تیری فکر کے زندہ لمحے، دلکش تیرے اشعار ہیں کوثر زیدی۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ موضوع سخن آل کی مدحت بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ موضوع سخن آل کی مدحت بھی ہے، کہنے کا سلیقہ ہے مہارت بھی ہے۔ اشکو بھائی کہ موضوع سخن آل کی مدحت بھی ہے، کہنے کا سلیقہ ہے مہارت بھی ہے، کوثر کی مچلتی ہوئی لہروں کی طرح، کوثر کی مچلتی ہوئی لہروں کی طرح، شعروں میں تیرے جوش عقیدت بھی ہے۔ کوثر کی موضوع سخن آل کی، موضوع سخن آل کی مدحت بھی ہے، کہنے کا سلیقہ ہے مہارت بھی ہے، کہنے کا سلیقہ ہے مہارت بھی ہے، کوثر کی مچلتی ہوئی لہروں کی طرح، شعروں میں تیرے جوش عقیدت بھی ہے، شعروں میں تیرے، جلدی جلدی عرض کروں کہ شہرت بھی زمانے سے جدا بخشیں گے، شہرت بھی زمانے سے جدا بخشیں گے، ہم عصروں میں اعزاز سوا بخشیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہرت بھی زمانے میں جدا بخشیں گے، ہم عصروں میں اعزاز سوا بخشیں گے، اور کوثر رہے مدحت کا زباں سے جاری، کوثر رہے مدحت کا زباں سے جاری، سردار جنا تجھ کو صلہ بخشیں گے۔ کوثر رہے کوثر رہے مدحت کا زباں سے جاری، سردار جنا تجھ کو صلہ بخشیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ زندہ لمحے کا شاعر کوثر زیدی، زندہ لمحے کا شاعر کوثر زیدی، میر کا عاشق غالب کا دیوانہ ہے، زندہ لمحے کا شاعر کوثر زیدی، میر کا عاشق غالب کا دیوانہ۔ 2 مصرع خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ میر کا عاشق غالب کا دیوانہ ہے، اس کی باتیں سن کے دل کہتا ہے فراز، اس کی باتیں سن کے دل کہتا ہے فراز، حیدر کا یہ بھی بہلول دانا ہے، اس کی باتیں سن کہ اس کی باتیں سن کے
دل کہتا ہے فراز، اس کی باتیں سن کے دل کہتا ہے فراز، حیدر کا یہ بھی بہلول دانا ہے، حیدر کا یہ بھی بہلول دانا۔ حضرات ایک مطلب اور چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ شاعر مدح حیدر کی اب بات کریں، ملاحظہ فرمائیے کہ شاعر مدح حیدر کی اب بات کریں، نظر کوثر زیدی کچھ لمحات کریں۔ شاعر مدح حیدر کی اب بات کریں، نظر کوثر زیدی کچھ لمحات کریں، نظر کوثر زیدی کچھ لمحات کریں، شعروں کے اب اس تازہ مجموعے پر، شعروں کے اب اس تازہ مجموعے پر پیش فراز آپ اپنے محسوسات کریں، کہ شعروں کے اب اس تازہ مجموعے پر پیش فراز آپ اپنے محسوسات کریں۔ کیا کہنا اس شاعر آل احمد کا، کیا کہنا اس شاعر آل احمد کا، شعر وہ ہیں جو تسکین جذبات کریں۔ کیا کہنا اس شاعر آل احمد کا، شعر ہیں وہ جو تسکین جذبات کریں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، شعر پیش کروں، شعراء کرام تشریف فرما ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ایسے شعر کہ جن سے یہ جذبہ جاگے، کہ ایسے شعر کہ جن سے یہ جذبہ جاگے، شہر سخن میں ہم بھی کچھ خدمات کریں۔ ایسے شعر کہ جن سے یہ جذبہ جاگے، شہر سخن میں ہم بھی کچھ خدمات کریں، شہر سخن میں ہم بھی کچھ خدمات کریں۔ نقشہ صاحب شعر ملاحظہ حضور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ لفظوں سے نفرت کی زنجیریں نہ بنیں، لفظوں سے نفرت کی زنجیریں نہ بنیں، بلکہ محبت کے پیدا حالات کریں۔ لفظوں سے نفرت کی زنجیریں نہ بنیں، بلکہ محبت کے پیدا حالات کریں۔ آخری شعر کہ لفظوں سے نفرت کی زنجیریں نہ بنیں، بلکہ محبت کے پیدا حالات کریں۔ جھوم اٹھیں سننے والے حیدر کے محب، جھوم اٹھیں سننے والے حیدر کے محب، مدح و ثنا کی محفل میں یوں بات کریں۔ جھوم اٹھیں سننے والے حیدر کے محب، مدح و ثنا کی محفل میں یوں بات کریں۔ شکریہ، نوازش۔ جو شعر آئے ہیں وہ پڑھ دیجیے۔ نسیم بھائی ایک واقعے میں بھیجا دبئی سے اور ایک سامنے لکھنؤ سے، واقعے میں شعر نہیں بھیجا، چار سے بھیجے نا۔ چلیے وہ آپ بعد محفل پڑھ کہتے ہیں تیری فکر کے زندہ لمحے، دلکش تیرے اشعار ہیں کوثر زیدی۔ جناب حسن فراز صاحب بہترین خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محترم کوثر زیدی کو۔ اور حضرات یہ بھی سچ ہے، ایک رخ زندہ لمحے کے حوالے سے رہ گیا تھا، وہ بھی میں عرض کروں کہ کوثر بھائی کی شاعری کا ایک خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ نے جہاں حمد اور نعتیہ کلام پیش کیا، وہاں جب منقبت کی وادیوں میں قدم رکھا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا کائنات کی بارگاہ میں اشعار کہے، مولا عباس کی شان میں کہے، شہزادی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا، امام حسین اسلام کے لیے، بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ دیگر معصومین کی مدح و ثنا رہ نہ جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے مجموعے میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ دیگر معصومین کے کلام کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اور خود مجھے ان کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو 7ویں امام کے حوالے سے انہوں نے کبھی پڑھا تھا، بہت پرانے شعر میں یاد کر رہا ہوں اس وقت آپ کو، اور یاد دلا بھی رہا ہوں آپ کو کہ میری بہلول فطرت کو کوئی سمجھے گا کیا آخر، میری بہلول فطرت کو۔ آپ دیکھیے واقعی ابھی تو ذکر بھی کیا تھا، یہ ان سے بہتر کون ان کو جان سکتا ہے۔ محفل ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، کسی نے کہا کہ کوثر بھائی سماعت فرمائیے۔ جی ہم وطن گوش ہوں،
بالکل جھٹکے کے ساتھ، بالکل تو واقعی یہ بہلول فطرت جو ہے ہر جگہ غالب نظر آتی ہے. میری بہلول فطرت کو کوئی سمجھے گا کیا آخر، میری سانسیں میری دھڑکن برائے موسی کاظم. 7ویں امام کے لیے فرماتے ہیں میری بہلول فطرت کو کوئی سمجھے گا کیا آخر، میری سانسیں میری دھڑکن برائے موسی کاظم. وضو کر کے اسے پڑھیے، وضو کر کے اسے سنیے، وضو کر کے اسے پڑھیے، وضو کر کے اسے سنیے، ہے قرآن کے تلاوت کے برابر ہے ثنائے موسی کاظم. وضو کر کے اسے پڑھیے، وضو کر کے اسے سنیے، تلاوت کے برابر ہے ثنائے موسی کاظم. حضرات وہ لمحہ آ گیا کہ جس کا ہم اور آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. چونکہ تقریریں ختم ہو گئی، اب صدر محترم کا آخری صدارتی خطبہ ہوگا، مگر صدارتی خطبہ اس امر کو انجام دینے کے بعد جس کے لیے آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ صدر محترم کے ہاتھوں سے اس وقت اس کتاب کا رسمی اجرا انجام پائے گا، کتاب کی رونمائی ہوگی، اس کے بعد تمام مہمانان گرامی اس میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صدارتی خطبہ اور اس کے بعد یہ پہلا جلسہ ختم ہوگا. اس کے فوراً بعد بلا فاصلہ مدیہ سلسلے کا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ مدیہ محفل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ کوثر زیدی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنی اس نادر کتاب کو مہمانان گرامی اور صدر محترم کے حوالے کریں، اور یہیں سے اس کتاب کا میں پہلے تو سب سے پہلے میں کوثر بھائی چاہتا ہوں کہ 1 منٹ کے لیے ہمارے درمیان اس وقت محترم ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جی 1 منٹ سہیل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور ایک مختصر سا ہدیہ جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے محترم جناب کوثر زیدی صاحب کی خدمت میں. ان کے بھائی محترم جناب سہیل صاحب ان کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے آپ حضرات. یہ کتاب پڑھائیے تو اس کو یہ لے دیا، اس کے بھی اخبار یہ اب یہ فوٹو تو لے لیتا کوئی. یہ تمہارے پاس فوٹو نہیں ہے کوثر بھائی کا؟ فوٹو تو لو. اچھا اسی میں ہے. اللہم صلی علی محمد. ایسے کھڑے رہیے ذرا سا فوٹو لے کے بتانا پڑتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب قسیم صاحب غازی پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا ثبوت کریں، پیش کریں، اور جناب کوثر زیدی صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جناب قسیم صاحب غازی پوری، بسم اللہ. نکالیے نا، نکالیے پہلے بولنے. اچھا بسم اللہ. نہیں مائک سے بولیے. کہ میں بزنس مین ہوں، شاعری تو میں نے بعد میں کری ہے. ان کی محبت مجھے کھینچ کے لائی، اور اجرا میں کبھی شامل نہیں ہوا. ہر بات بولتا ہوں. میں نے نشتر مال کے صاحب سے پوچھا کہ کس صورت سے شریک ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہارون کو پیش کیجیے، میں ان کی محبت میں انہیں ہار پیش کر رہا ہوں. آپ نے سب وہ سنا. جزاک اللہ. قسیم صاحب کی صحت یابی کے لیے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. شال بنانے کے لیے بچاتا نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے آئیے، ادھر سے ادھر کھڑے ہوئیے. فوٹو لیں گے، فوٹو تو لیں گے. ایسے ہی کھڑے ہوئیے ایسے. ہاں ادھر سے دیجیے ان کے ہاتھ میں. ہاں فوٹو لے رہے ہیں. صلی علی صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی صدر محترم کے پاس جا کے کھڑے ہو جائے گا کتاب دینے کے بعد. میں اب گزارش کر رہا ہوں محترم جناب کوثر زیدی صاحب سے کہ وہ اپنی کتاب صدر محترم کے حوالے کریں اور باقی مہمانان گرامی کے ہاتھوں میں یہ کتاب دیں.
تاکہ اس کی رونمائی عمل میں آئے، اور اس کے بعد پھر صدر محترم کا بیان ہوگا اور پھر یہ جلسہ اپنی آخری منزل کو پہنچے گا۔ مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ کھڑے ہو جائیں، ڈاکٹر صاحب بھی، مولانا شباب صاحب قبلہ، ندیم بھائی کو، نادم بھائی اور آپ ادھر تو آئیے، کوثر بھائی آپ تو ادھر آئیے، کوثر بھائی آپ آئیے مولانا کے پاس، ادھر تو آئیے کوثر بھائی، آپ مہمانوں کے پاس جائیے، تو وہاں جانا چاہیے نا۔ کوثر بھائی آپ جائیے، ڈاکٹر صاحب انہیں وہاں جانے دیے، صدر محترم کے پاس، تب میں مزہ آئے گا۔ ہاں بسم اللہ، ندیم بھائی آجیے، ذرا سا اس کو ایسے کر لیتے، چلیے ذرا سے ادھر آ جائیں، تھوڑا سا مشہور پہ پیچھے، ندیم بھائی تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک الٹی ایک سیدھی، ایک اردو ایک سیدھی۔ بھائی آپ حضرات صلوات تو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل اور محمد و آل محمد صلوات۔ کافی ہو گیا، کوثر بھائی ہو گیا، چلیے حضرات، اب صدر محترم کا صدارتی خطبہ آپ سماعت فرمائیں، آپ حضرات اپنی جگہ لے لیں، نشتر بھائی ذرا سے جلدی سے۔ صرف جو ہوں گے رہے آل نبی میں کوثر، صرف جو ہوں گے رہے آل نبی میں کوثر، بات تیرے وہی رہ جائیں گے زندہ لمحے۔ محترم جناب کوثر زیدی کا منظوم مجموعہ زندہ لمحے آپ حضرات کے سامنے رونمائی کی منزل سے گزر گیا، آپ نے دیکھ لیا ایک ضخیم کارنامہ جو کوثر زیدی نے انجام دیا۔ خدا بند عالم انہیں طول عمر عنایت فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اسی انداز سے انشاءاللہ وہ اپنا آئندہ مجموعہ بھی ہمارے حوالے کر سکے انشاءاللہ۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں صدر محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شوکت عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں ذہنی طور پہ اس وقت اس تقریر کے لیے آمادہ بھی نہیں تھا، اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے کبھی زندگی میں شعر نہیں کہا۔ شعر تبلیغ مولانا شیخ محمد حیدر صاحب قبلہ ان سے بہت قربت تھی، اور ساتھ تنظیم کی وجہ سے تبلیغی دوروں میں ساتھ رہے۔ وہ مجھ کو شاعری یک مصرع ضرور کہا کرتے تھے، شاعری یک مصرع، اس لیے کہ جب وہ اکثر کہتے شعر کہو، ہم لوگوں کو سب کو تربیت دیتے تھے، تو انہوں نے جب کبھی بھی کہا تو ہم نے ایک مصرع ضرور کہا، کہتے تھے شاعری یک مصرع ہے۔ تو شاعری سے زیادہ میری رغبت نہیں رہی ہے، ہاں شعر فہمی ضرور ہے۔ اور میں پھر آپ کہیں گے اگر شعر فہمی کا شوق ہے تو آپ کئی محفلوں میں نظر تو نہیں آتے، یہ بہت سے لوگوں کو شکوہ ہے، مگر اس کی وجہ ہے، ایک تو بیماری ہے، اور دوسرے میں جن شعراء کو سننا چاہتا ہوں وہ شعراء اس وقت آتے ہیں جب کوئی سننے کے لیے ان کو آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے
हमारे दोस्त कैसर साहब मरहूम जब एक यहाँ पे जब मेरा क़याम हुआ मुमरा में, उसमें 9 रतन जमा हुए, जिसमें कौसर साहब, कैसर साहब, जव्वार साहब वगैरह वगैरह, और वो कैसर नहीं, हाँ कैसर भाई हैं, कैसर जौनपुरी। तो उस वक्त में यही बात मैंने, इतनी देर हम बैठ भी नहीं सकते महफिल में, तो वो 2 घंटे की महफिल उन्होंने अपने घर पे रखी। और वो शुआरा जिन्हें हम खुद सुनना चाहते थे, उसके अंदर लोग सब शऊर साहब थे, आपके वालिद साहब मोहतरम मेहदी साहब थे, कौसर जैदी वगैरह वगैरह, जिन शुआरा को आप थे, नश्तर साहब थे। तो उन शुआरा को उस सुन लिया करते थे। मगर आजकल महफिल का जो हिसाब किताब हो गया है, उसमें वाकई वो मोहतरम शुआरा जिनको हम सुनना चाहते हैं, उनका हाल जैसे भी ये शऊर आज़मी साहब ने मुख्तसर सा एक इशारा दिया है, लतीफ़ इशारा दिया है। आप सोचो क्या शायरों की यही वक़्त रह गई है कि लिहाफ के ऊपर का जो फूलदार हिस्सा होता है उसका कुर्ता पहने, और नीचे की तरफ का जो लाल वाला होता है उससे पैजामा बना के लेके आए, और बीवी का दुपट्टा गले में डाल के नाचना शुरू करें, हाथ और पैर और टांगे सब उछल उछल के। तो ये हमारी महफिलों का तक़द्दुस पामाल हो गया। न सिर्फ महफिलों का तक़द्दुस पामाल हुआ, बल्कि मेंबर का तक़द्दुस भी पामाल हुआ है। देखिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, एक हमारी महफिलें, एक हमारा मेंबर, एक हमारी मेहराब। ये तीनों का तक़द्दुस इस ज़माने में ज़ाय होकर रह गया, और हमारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि संजीदा लोगों की कमी है, नहीं, संजीदा लोगों की कमी नहीं है, अच्छी और बुरी बात समझने वालों की कमी नहीं है। मगर शुआरा के साथ और सही उलमा के साथ जिस तरीक़े से बर्ताव होता है या उनके को नज़रअंदाज किया जाता है, वो वाकई तकलीफ़ देह है, बेइंतहा तकलीफ़ देह है। जो वाकई शुआरा हैं और जो वाकई मोहतरम हैं, अब ख़ुद मैं महफिल देखता हूँ या बम्बई में होती हैं, वो लोग जो सिर्फ आवाज़ के ज़ोर पर बुलाए जाते हैं, उनको कैसा लिफाफा दिया जाता है। और जो वाकई शुआरा हैं, जैसे शऊर आज़मी साहब, मेहदी आज़मी साहब मरहूम वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो पढ़े लिखे वाकई शुआरा हैं, जो अज़मत शायरी को बाकी रखे हुए हैं, उनके साथ किस तरीके के लिफाफे का साथ बर्ताव होता है, या मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कम से कम, और ये इमाम ज़माना के साथ गद्दारी भी है कि अगर मेहराब के तक़द्दुस को और मिंबर के तक़द्दुस को, महफिल के तक़द्दुस को अगर बाकी नहीं रखा, तो इमाम ज़माना राज़ी नहीं होंगे। और ये बड़ी बेहुरमती, और इमाम ज़माना वाकई हम लोगों से नाराज़ होंगे अगर इन 3 चीज़ों को नहीं बचाया गया। इसलिए कि बज़्म इमामत में शायरों की बड़ी कदर थी, जैसा कि ज़हीर अब्बास साहब ने बयान किया, और जनाब मौलाना नसीर साहब ने भी बयान किया कि शायरों की बड़ी कदर थी बज़्म इमामत में, और उन्होंने वाकई शायरों को बड़ी इज़्ज़त दी, अज़मत दी। मगर वही शायर जो आज जिनके तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उन्हीं शायरों को इज़्ज़त और अज़मत दी। लेकिन ये जो आजकल जिनको इज़्ज़त और अज़मत दी जा रही है, वो अगर बज़्म इमामत में बैठे होते तो शायद वहाँ तक बुलाए भी नहीं जाते, उनको बुलाया भी नहीं जाता। लिहाजा ये 3 चीज़ों की तरफ कौम को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अज़मत महफिल भी बाकी रहे, तक़द्दुस मेंबर भी बाकी रहे, और तक़द्दुस मेहराब भी बाकी रहे। कम से कम अब से 50-40 साल पहले जब कोई आलिम किसी जगह रमज़ान में नमाज़ पढ़ाने के लिए जाता था, तो उस गांव के बुज़ुर्ग लोग आते थे, मौलाना आपके पास इजाज़त है? बग़ैर किसी आलिम दीन, बड़े आलिम दीन की इजाज़त के बगैर कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता था। जब तक कि लखनऊ के मुफ्ती साहब, नजरुल मिल्लत साहब, या फ़लाने नक्कन साहब, या फ़ला जितने भी बड़े आलिम थे, उनका अगर इजाज़त था तो मेहराब में जा सकता था, वरना उसके पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ता था। आज कोई पूछता है कि तुम्हारे पास इजाज़त है या नहीं? कोई पूछता है कि तुमने किस मदरसे में तालीम हासिल की? मेंबर पे जाके कूद रहे हैं, और आप उसके लिए राज़ी भी हैं। आप यकीन जानिए 3 लोगों से अल्लाह ज़रूर सवाल करेगा, इमाम तो करेंगे करेंगे। एक बानी महफिल और बानी मजलिस, दूसरे वो सामीन जो बैठ के वाह वाह कर रहे हैं, और तीसरे वो जाकिर या वो शायर जो कौम को गुमराह कर रहा है। इन 3 तीनों से मौला नाराज़ होंगे, और आखिरत में इन तीनों से ज़रूर सवाल पूछा जाएगा कि तुमने कौम को बर्बाद क्यों किया। लिहाजा वो तमाम ज़िम्मेदारी, इसलिए ज़िम्मेदारी है, कौम की भी ज़िम्मेदारी है कि हम उन महफिलों में और मजलिसों में बैठ के वाह वाह क्यों कर रहे हो। खुला हुआ कुफ्र बयान हो रहा है और आप वाह वाह कर रहे हैं। तो
تو بتائیے یہ کیسے دین سے ملتی ہوئی بات ہوگی؟ کیسے قطعی طور کے اوپر. لہذا تمام میں قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی تقدس ممبر کو بھی باقی رکھنے کی کوشش کیجیے، تقدس محراب کی طرف بھی توجہ دیجیے، اور تقدس محفلوں کی طرف، محفل کی تقدس کی طرف بھی توجہ دیجیے. ان شعراء کو ان شعراء کی قدر کیجیے جو واقعی شاعر اہل بیت ہیں اور سیرت اہل بیت پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو واقعی وہ شعر سنا رہے ہیں جس سے اہل بیت راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں. اگر ان شعراء کو نظر انداز کیا گیا تو تاریخ آپ کو فراموش نہیں کرے گی اور امام زمانہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. کوثر صاحب سے میرے تعلقات بہت قدیمی ہیں. مغل مسجد میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد جب میرا قیام عمرہ میں ہوا تو پھر ہم لوگ اتنے قریب آئے کہ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں ہوا، اور واقعی ان کی ظاہری میں اور باطن میں کوئی فرق مجھے آج تک نظر نہیں آیا. خدا وند عالم سے دعا ہے کہ ان کا یہ جو کلام شائع ہوا ہے اس سے بارگاہ امامت میں قبولیت حاصل ہو، اور ان کا آئندہ بھی اس سے بھی زیادہ ضخیم کلام بارگاہ آپ لوگوں کے سامنے آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. حضرات، ہمارا یہ آج کا رسم اجرا کا پروگرام اختتام کی منزل کو پہنچ گیا. میں آخر میں صاحب کتاب محترم جناب کوثر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ تشکر کے لیے یہاں تشریف لائیں اور آئے ہوئے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا فرمائیں. ادھر سے حضرات السلام علیکم. میں شکریہ کہاں سے شروع کروں؟ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مرحوم والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے استاد صدر حسین خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے علم دین دیا. اس کے علاوہ میری کتاب پر 1992 میں، چونکہ میرے بچپن کے دوست جناب فاضل صاحب جب شاید 15-16 برس ہوئے ہوں گے شاعری کرتے ہوئے، تو انہوں نے میرے دماغ میں کیڑا ڈال دیا کہ کتاب چھپواؤ. وہ رنگنے لگا کیڑا. 1992 میں مولانا قروی صاحب نے، 93 میں غالباً فاضل لکھنوی صاحب نے اور پروفیسر مجاہد حسین حسینی صاحب نے میری کتاب پہ تبصرہ لکھا. وہ کتاب طباعت کے لیے گئی. 92 میں فساد ہوئے تو کاتب ہماری پوری محنت لے کے چلا گیا. خدا جانے وہ مرا یا بھاگ گیا یا اس کا گھر جلا دیا گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا. پھر میں نے ریزہ سمیٹا، جمع کیا، اظہار حسین حیدری صاحب کو دیا. اب یہ بدقسمتی کہیے حادثات کا شکار ہونا تھا یا میرا امتحان تھا، انہیں فالج ہو گیا. جب میں ان کے پاس گیا تو بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے کہ انہوں نے میری کتاب کس کاتب کو دی، کیا کیا. جو تھوڑا میرا تھا اس کی میں نے کچھ فوٹو کاپی نکالی، ایک کاتب کو پکڑا. وہ صاحب بہت بری طرح مجھ سے ناراض تھے. کہتے تھے آپ کبھی میرے لکھواتے ہیں، کبھی میرے لکھواتے ہیں، کبھی تیرے لکھواتے ہیں، کبھی تیرے لکھواتے ہیں، کبھی نقطے ہٹا دینے کو کہتے ہیں. میں آخر میں وہاں سے پھر میں پریشان کہ اللہ میں کیا کروں. شعور صاحب ایک اندھیرے میں چراغ نظر آیا مجھے. میں نے کہا 5-6 کتابیں ان کی نگرانی میں شائع ہو چکی ہیں، اور ظاہر شعور بھائی میرے آج کے 2 دن کے تو تعلقات ہیں نہیں، ان کے والد کے بھی میرے تعلقات، ان کے چھوٹے بھائی سہیل صاحب میرے ساتھ بینک میں کام کرتے ہیں. تو اس رشتے سے میں ان کا چھوٹا ہی ہوں، ہر لحاظ سے چھوٹا ہوں اور واقعی چھوٹا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ صرف علم میں عمر میں بلکہ علم میں بھی بہت چھوٹا ہوں ان سے. تو میں نے پھر شعور بھائی سے کہ بھائی، تو انہوں نے نہ نہیں کہا. اس بندے کی یہ خاص بات تھی، انہوں نے میری ہمت افزائی کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی شخص اتنی مدد کر سکتا تھا جتنی شعور بھائی نے کی. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. میری کتابت یعنی حد یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب تشریف فرما ہے کہ ہم لوگ صبح 9 بجے چلے گئے، 12 بجے 11:30 بجے رات ان کے وہاں سے، اور یہ دونوں جڑ گئے، اس کو الگ کرو. یہاں پر دیکھو یہ
जिब्राइल में अलैहिस्सलाम नहीं रहे, वाला यानी एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों के ऊपर मुंजिर मियाँ ने और शौर भाई ने, कभी कभी शौर साहब जब बहुत थक जाते थे मुंजिर उनको सुनाते थे, तब ये कहते थे नहीं देखो वो देखो उसने गलत है, क्या हिज्जे है, फलाना है, क्या इमला है ये। अरे इस तरीके से उस किताब को 6 महीने लगे। हालांकि जैसा कि शऊर भाई का कहना है कि उनकी अहलिया ने कह दिया तुम इनको कब तक दौड़ोगे, लेकिन मैं भी कष्ट करके बैठा था कि अब ये शायद आखिरी है और ये हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, क़ुर्बान है अल्फाज का कि मैं शऊर साहब का शुक्रिया अदा करूं। जिस तरह से कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई का कितना शुक्रिया अदा करेगा। किताब जो अपने वजूद में आई है उसके ज़िम्मेदार, उसके हर तरह से सर्वे सर्वा रूह रवा शऊर आज़मी साहब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शऊर आज़मी साहब की मेहनत काविश, मैंने तो सिर्फ शेर कहे हैं, लेकिन इन्होंने वाकई उसे जिस तरह से सजा के वो करके कि क्या तरतीब दी जाएगी, कहाँ पर क्या किया जाएगा, हर चीज़ को मुझे मशवरे दिए एक एक लम्हे, और मेरी किताब वजूद में आई। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी इस नईफ़ आवाज़ पे लब्बैक कहा। बहरहाल जो मैं चाहूँ किताब पढ़ें, अगर कोई आपकी नज़र में अच्छी बात हो तो मुझे दुआ दीजिएगा, कोई गलती हो तो माफ़ फरमा दीजिएगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हाँ ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना ज़हीर अब्बास साहब का, जिन्होंने मुझसे एक मुख्तसर सी मुलाकात में मैंने कहा मौलाना किताब का रस्म जरा रखा हूँ, कहले तुम रखो मैं आऊँगा, और वो उन्होंने अपना वादा निभाया, तशरीफ़ लाए। शौकत भाई का क्या है, ये तो हम बिल्कुल मतलब दो इस तरह से जैसे एक घर के हैं हमारे, इनके ताल्लुकाती इस तरह के हैं। तो शौकत अब्बास साहब, ख़ास तौर से नश्तर साहब, कौसर फतेहपुरी साहब और हमारे संवर करारी साहब, ये सब बेचारे हमारे साथ लगे रहे। नहीं आज भी दिन में यहाँ फर्ज बिछाना, ये सब करना, ये सब इन्हीं लोगों ने किया है। मैं तो खाली बस दिखाने के लिए फ्रेम में लगा हूँ, इन्हीं हजरात का सब करना है। बहरहाल मैं आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी इस लहीफ़ आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आए, मेरी हिम्मत को सराहा। बस मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि अहले बैत मेरी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। फ़क़त अस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहरहाल किताब है, और ज़ाहिर है कि किताब जब किताबत से के मरहले से गुज़रती है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% वो सही हो। जब आपके हाथों में आएंगी तो इंतहाई कोशिशों के बावजूद उसमें कहीं ना कहीं अगलात ज़रूर होंगे। लिहाजा आप हजरात उसकी तसहीफ़ फरमाते हुए कौसर भाई को मुत्तला ज़रूर फरमा दीजिएगा। और ये शेर मैं इनकी तरफ से पढ़ लूँ। खामियाँ इसमें बहरहाल नज़र आएंगी, खामियाँ इसमें बहरहाल नज़र आएंगी, मेरा दीवान है कुरान नहीं है भाई। इसी के साथ साथ खामियाँ इसमें बहरहाल नज़र आएंगी, मेरा दीवान है कुरान नहीं है भाई। हज़रात इसी के साथ साथ ये पहला जलसा अख्ताम को पहुँचा। अब आप हज़रात की ज़ियाफ़त हो रही है, लिहाजा आप हज़रात इसे मुकम्मल करें। उसके बाद फिर यहाँ शेरी नसीहत का आगाज़ होगा और इसकी निज़ामत नाज़िम महफ़िल मोहतरम जनाब नश्तर साहब मालिकी, आपके अपने नाज़िम, और मोहतरम जनाब हसन फराज साहब लखनवी फरमाएंगे। दोनों नाज़िमीन यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलावत। फिर